आवाज के साथ बार दीगर आवाज बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन, व लअनल्लाहु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदालतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या काशिफ़ल कर्बि अन वजहिल हुसैन इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मुमिनीना बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन। दरूद बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम बनियान जश्न की तमाम हाजात को पूरा फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली ना न जाए। मेरे मालिक के जो हाथ बुलंद हैं सफ़ी हुसैन के हाथों का वास्ता, मेरे मालिक इस पूरा शुरू दौर में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद की नेमत से नवाजे। मालिक इस नाज़ुक दौर में हर माँ बहन बेटी का पर्दा सलामत रहे। कोशिश करना आमीन कह सकना। मेरा मालिक मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, मालिक पाक-ए-आलमी को कामयाबियाँ नसीब फरमाए। बारगाह अस्कुर अर्ज़ पे जहाँ जहाँ भी ज़िक्र मज़लूम हो रहा है वो मकान वो मकीन ता क़यामत आबाद शाद रहे। मेरे मालिक जिस मोमिन की जो दुआ मेरे ज़िम्मे है, जिनकी मुझे याद है, जिनकी मुझे याद नहीं, और दुआएं वो मोमिनीन के हक़ में बेहतर है, कायनात की मालिक उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। बारगाह हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं, तुझे तेरी इज़्ज़त का सदका हम गुनहगारों को वक्त के आखिरी सुल्तान की ज़ियारत नसीब फरमा। दरूद मिल के बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा। मजमा काफ़ी सारा है, कोशिश करो दरूद मिल के बुलंद आवाज़ से नाम तिलावत है। इजाज़त नौकरी शुरू की जा सकती है। सदा सुखी रहो, सदा आबाद हो, शाद रहो, और सिवाय हमें मजलूम के हर गम से महफूज रहो। जितना अच्छा पढ़ने वाले थे 10:35 हो चुके हैं, और जहाँ तक मुझे पता है कि 11:15 बजे जनाब मुदस्सिर इकबाल साहब आ जाए, तो बस उनके आने तक कोशिश करो जितना सब सलवात पढ़ चलो। इजाजत ले कि नौकरी जनाब शुरू की है, मौला आपको सलामत रखे। ये जवान बड़े प्यारे लगने, इतनी कसीर तादाद में, और इतनी खुशी और इतनी तबस्सुम और इतनी मुसरत के साथ मौला का जश्न मनाते हुए पता चल रहा है कि सरदार घर में खुशी है और नौकर कुछ मांगने के लिए बैठे हैं। लम्हा भी जाहिर किए बगैर मेरा एक वो है, एक आदत सी है कि सबसे पहले तो मेरी तरफ से, मेरे मोहतरम, सबसे पहले तो मेरी तरफ से उस बादशाह की आमद का जश्न मुबारक जिसकी माँ की कदमों की चाप को काबे की दीवार पहचानती है। सबसे पहले तो उस बादशाह की आमद का जश्न मुबारक जिसकी माँ की देखो रस्ते भी रहो गल्ला में को थोड़ी जी मेरे महसूस लगा मैं बस जेड़ा पढ़दा पे उसे भी कबूल। उस बादशाह की आमद का जश्न मुबारक जिस बादशाह की माँ के कदमों की चाप को काबे की दीवारें पहचानती हैं। जो जवान अब भी नहीं साथ मिल सके उन्हें एक जुमले पे और साथ मिला दो, वो डायरेक्ट शेर पढ़े, तभी जरा भी नहीं करता। चेहरे पे मुस्कुराहट रखना, दाद भले मुझे ना देना, क्योंकि 13 रजब ना कोई छोटी खुशी है और ना कोई छोटी आमद है। इस खुशी को कोई छोटी खुशी ना समझिए। गवाह बैठे इनसे पूछिएगा जश्न खत्म हो गया, इस एक जुमले पे मेरे हिस्से का अल्लाह करे मैं समझा सकूं। 13 रजब ना कोई छोटी खुशी है ना कोई छोटी आमद है, इसे कोई छोटा मौका नहीं समझना, क्योंकि 13 रजब इतनी बड़ी खुशी है। इस 13 रजब को अली को लेने के लिए काबे में वो नबी गए हैं जो कभी कुरान लेने भी नहीं गए।
تاریخ گواہ ہے کہ پروٹوکول تھا میرے رسول کا جناب جبرائیل آتا ہے، بس چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا، میں پہلا مصرع پڑھوں. ایک لفظ ہے باڑ پہ. یہ جو لفظ باڑ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چڑھا ہوا، طوفانوں کی اصطلاح میں بات مکی. باڑ کا مطلب چڑھے ہوئے، جکھڑ کھلے ہوئے. گل میں اپنی جناب شروع کروں، ٹھیک ہے؟ جڑا بندہ میری گل سمجھے وہ میرے نال تعاون کرے، باقی جڑا نہیں سمجھ سکتا وہ تو پچھوں گنے پہ رتے کتنے دلیلے کتنے بچے سچے کپڑے نے قابو رکھا. ڈاکٹر نایاب ہتھوری ہندوستان سے بڑے کمال شخصیت ہے، ان کے مصرے آتے پھر جہاں مجمع چلتا جائے گا وہاں ہم پڑھتے جائیں گے. اب مصرے میں شروع کروں تعاون میرے ساتھ کرنا. باڑ کا مطلب میں سمجھا سکا، یہ پہلی بات آپ کے سامنے ہے. 13 رجب کے جشن ہے، وہ فرماتے ہیں کرم کا طوفان باڑ پہ ہے، ستم کا دریا اتر رہا ہے. کرم کا طوفان باڑ پہ ہے، ستم کا دریا. کرم کا میں ہونے تک اس کش مکش چاہ کہ تسی میرا اعلان کرانے جڑے شعر پڑھے نا تسی سورج پڑھے یا گرج پڑھے بابا دی کرنا. میں نہیں دیکھنا اس پاسے، میں پانی اتنی دیر میں کر رہا ہوں، میں ہوں تسی نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے؟ تسی اس پاسے دیکھو تو تصویر نظر آگا سی میرا دوسرا مصرع پڑھن کے بعد. میں مصرع پڑھ سکتا ہوں، نیچے ایک پورا فریم پورا اسکیچ نظر ہو سی. بس فیصلہ یاد کرے سر، یاد رکھ لے 13 رجب ہے، علی عباس عسکری باوضو کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں اور دنیا والا یہ بات یاد رکھنا، ان جشنوں میں آ کے دیکھ لینا. کرم کا طوفان باڑ پہ ہے، ستم کا دریا اتر رہا ہے. کسی کی صورت کھلی کھلی ہے، کسی کا چہرہ اتر رہا ہے. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. جس ہاتھ نہیں چاہیا ہوتا قصور ہی کوئی نہیں، جس ہاتھ چاہ لیا پچھلے مل کے بولو سخیرہ صدقہ اتر رہا. اور میں قربان ہوا علی حق علی. مل کے نعرہ حیدری. Definitely, sir. I understand 100%. This is going to compromise me. You are absolutely right. दूसरी बात ही तुझे बरकत बताओ महीनों में. करम का तूफान बाढ़ में है, सितम का दरिया उतर रहा. किसी की सूरत खिली खिली है, किसी का चेहरा उतर रहा. भाई तो शाम मिसरा पढ़ा था मैंने. अजान समझो, नमाज समझो, तवाफ़े काबा का राज समझो. समझ लो 13 रजब से अब तक अली का सदका, अली का सदका. जिस दिन से होश संभालना है पढ़ने वालों से सुन रहे हो ना कि मौला अली शहंशाह बादशाह को देख के खाना काबा की दीवार में शिगाफ आ गया. मैंने कल एक तफसीर से जश्न पढ़ाई है, शाह सबुल्लू साथ है मौला अली शहंशाह बादशाह पे. मेरे ख्याल से ये बात मैंने वहां भी नहीं की. मौला की कसम उठा के कह रहा हूं, रात बुढ़ियार मुझे महसूस होता था कोई कयामत की रात है. अल्लाह करे मैं बात
سنتے آئے ہو نا, مولا علی شاہ صاحب سے کی والدہ گرامی آئی اور خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف پڑ گیا, شگاف پڑ گیا. سنتے آئے اور لکیر پڑ گئی, دیوار گر گئی, پھر گر کے جڑ گئی. زمانہ علی کے بغض میں کہتے ہیں اتفاقاً علی کی ماں آئی, یہ کوئی معجزہ نہیں ہوا علی کی آمد کا, بس اتفاقاً دیوار گر گئی, اتفاقاً. اور تجھے شرم بھی نہیں آئی, تو نے علی کی دشمنی میں یہ تو کہہ دیا کہ علی کے آنے پہ کوئی معجزہ نہیں ہوا, اتفاقاً دیوار گر گئی. اور دنیا والوں آؤ حق ہم سے سنو, علی کسے کہتے ہیں, اعلان ہے پورے زمانے کے سامنے, جب تجھے چیلنج ہے, میں نے پوری دنیا میں اتفاقاً دیواریں گرتی تو دیکھی ہیں, دیواریں کھڑی ہوتی نہیں دیکھی ہیں. میں نے دیواریں گرتی دیکھی ہیں, میں نے دیواریں دوبارہ جڑتی نہیں دیکھی. سنتے آئے ہو کہ دیوار میں شگاف پڑ گیا, سنتے آئے ہو نا. اب اس دیوار میں جو لکیر آئی, دیوار میں جو شگاف آیا, جو دیوار پھٹی, میں اس دیوار میں شگاف کو ایک اور اینگل سے بیان کر رہا ہوں. اس سے پہلے سناؤ نہ بولنا, پہلی بار سنو تو تمہیں آج کی رات کا واسطہ میرے ساتھ بولنا. میں کعبے کی دیوار میں کیا ہوا مجھے نہیں پتا, میں نئے اینگل سے بات کر رہا ہوں. مولا علی بادشاہ کڑی آمد کی شاہ پہ اس جوان دے ہاتھ تے مہر لاؤ اور ہاتھ جا کے بول سلام کرے, میں گل منگوز نہیں کروں گا. 13 رجب کو کیا ہوا میں تجھے بتاؤں, میں معافی مانگ کے کروں. ذبی اللہ خوش ہے, حسرت زوبار ہستی ہے, حرم کو دیکھ کے خود نعمت معمار ہستی ہے. نبی اور خانہ کعبہ کی خوشیاں ایک جیسی ہیں, ادھر سرکار ہنستے ہیں, ادھر دیوار ہستی ہے. جنہوں نے میری گل سمجھ آئی ہے, ایک مشکل مصرع پڑھا تھا میں نے بھائی جان. نبی اور خانہ کعبہ کی خوشیاں ایک جیسی ہیں, ادھر سرکار ہنستے ہیں, ادھر سرکار ہنستے ہیں, ادھر سرکار ہنستے ہیں, ادھر دیوار ہستی ہے. ادھر سرکار ہنستے ہیں, اب میرے منہ سے نکلتی پئی یہ گل. کوثر برس رہی ہے کوئی انتظام کر, اور بوند بوند ساقی کوثر کے نام کر. اے جبرائیل آج میرا احترام کر, مہکش کھڑے ہیں پرچم عباس تھام کر. اے انجیال کرن میں تو بندہ اعتراض لاوے نا, ایک گل میری یاد کر رہے ہیں سلمان کے سنا کے کیچی نہ پڑ رہا ہے کہ میں کیوں نہ کرا. مہکش کھڑے ہیں پرچم عباس تھام کر, ساقی نہ ہاتھ روک کہ خواہش مزید ہے, 13 رجب ہے آج ملنگوں کی عید ہے. مل کے بولو سخیرہ لکھلندے. تیرہ رجب ہے آج, 13 رجب ہے آج ملنگوں کی عید ہے, 13 رجب ہے آج ملنگوں کی. میرے مولا علی شاہ صاحب بادشاہ کا ظہور ہوا نا بیت اللہ میں, تو بیت اللہ کے بعد انبیاء کی قطار تھی, نبیوں کی قطار لگی ہوئی تھی, وہاں سے میرے مولا کا ظہور ہوا. اب جیسے مولا علی شاہ صاحب بادشاہ کی والدہ گرامی اور سردار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کو خانہ کعبہ سے باہر لائے, باہر قطار تھی, تو باہر والوں نے جب دیکھا تو منظر کیا تھا, تو منظر بتانا چاہ رہا ہوں. وہاں سے میرے مولا آئے, اب یہ جو قلم نقشہ کھینچ رہا ہے نا اس کو سمجھنا ہے, یا علی بھان کری کیا, وہاں سے مولا ہے, وہاں سے مولا ہے. یہاں پہ انبیاء کی قطار تھی, جوانوں ہاتھوں کی مچھلیاں جگاؤ. میں عمر سخن ولی کا نازک ترین مصرع آپ کے حوالے کروں. میرے مولا آئے تو ماحول کیا تھا, موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے, نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لی. موسم تیرے, یار آپ نے ہاتھ اٹھانا تھا, یہی تو بات ہے میرے ساتھ. موسم چل ہاتھ جمی, ایک کام نہ کرو یار, تسی جوانی بازار کے لیے نہیں ہوتی, جوانی علم کے لیے ہوتی ہے. جو بازار والی ہے اس جوانی پہ لعنت ہوتی ہے. اس جوانی کے فائدہ کیا بھائی ہے شام جو علی کے ذکر میں کام رہا ہے. میں جوانوں کے لیے بھائی مصرع پڑھنا چاہ رہا ہوں. میرے مولا تشریف لا رہے تھے, پھر ماحول کیا تھا, موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے, نبیوں نے دل نکال, تسی اٹھ کے بولو دا تھوڑی گل بڑی ہے, نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے, پلکوں کے سائبان بھی راہوں پہ رکھ لیے. موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے, موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے, موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں
निगाहों पे रख लिए। मैंने बहुत बड़ी बात कर दी। मूसा ने लाला क्या माने लो एक बार मैंने बंदा दसो वीडियो बना के जरा चुपे अपने हाथ निगाहों पे रख लिए। बोला वही जलाल है हैदर के नूर पे, इसको तो मैंने पहले भी देखा है दूर पे। जरा नहीं बोले तो कसूर नहीं है, जरा समझ गया मिल के हाथ उच्चे हैदरी। बोला वही जलाल है हैदर के नूर पे। अच्छा गलत है। बोला वही जलाल है हैदर के सारी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। बोला वही जलाल है हैदर के नूर पे, इसको तो मैंने पहले भी देखा है दूर पे। पढ़ जाए कलाम और पढ़ छोड़ा पढ़ छोड़ा पढ़ छोड़ा। बड़ी बात में माशाल्लाह एडिया सोनिया टेका मार के मेरा अपना दिल पे करता मैं थोड़ी कोल एक तो सही जवान कराऊं मालूम होना त्यागी मुशक्कत कर दिया है कोई मौला दे जैसे मौला बड़े रंग में एक मैं मिस्र आका तो याद से हाथ छुड़िया तो याद से हाथ छुड़िया मैं तोड़ा भी मोई ने मेरे सोची बन में जाए मैं ऐसे राजी सब तक की बनाई फक्कर से कमाल कर दिया। आप शायद सुनते रहते हैं आपको पता है शेर क्या होता है, ठीक है। आपने देखना है कि कितने मुख्तसर ज़ाविये में कितनी बड़ी क़यामत बन कर गया। वो कहता है वो जिसके दिल में विला का शजर नहीं होता। ठीक है चाचा साहब तुम सलाम करा कुरान की कसम मैंने मकरूज की तरह वो जिसके दिल में विला का शजर इनकार पे बात नहीं होता। अब इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगता है शायद एक सवालिया निशान है फिर क्या होता है जहां नहीं होता है या पहले भी मेरे पास सवाल है। वो जिसके लिटरेचर पढ़ने वाले उर्दू मतलब दाम लोग बैठे हैं वो जिसके दिल में तरकड़े हुए हैं कुरान दा नाले तरकड़े हुए हैं मैं गल बड़ी हुन वक्त में नहीं खड़ा इतने में खड़ा तो तस्वीर नजर होसी वो जिसके लाला मैंने में पढ़ता पिया वो जिसके दिल में विला का शजर नहीं होता वो अपने बाप का होता है पर नहीं होता। सलाम करा लोग सईदा में तेरे मयार नू सलाम करा यार मिल के नारे हैदरी। वो जिसके दिल में विला का शजर नहीं होता वो अपने बाप का होता है वो अपने बाप का होता है नहीं होता खुदा वो जिसके दिल में विला का शजर नहीं होता वो अपने बाप का होता है पर जनाब नहीं मजालिस वाले मालिक की तौफीक आप देखिए इतने राज चलाने वाले सभी अच्छे हैं। वो जिसके दिल में विला का शजर नहीं होता थोड़ा जिसके दिल में विला का शजर नहीं होता कूड़े भी को नहीं कर सकते तुम सीधी हो वो जिसके दिल में विला का शजर नहीं होता खुदा दी मैं कितना दूर खड़ोगे डरता पे वो जिसके दिल में विला का शजर बोलो वो जिसके दिल में विला का शजर अपने बाप का होता है पर अपने यार तू झोली जो सब बड़ा अर्श तेरी झोली जोशी मेरी हसरत है हर बंदा चौथे मिसरे को समझे वो मुस्कुराए शाहे नजफ अपनी बारगाह से उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख ले उसकी नस्लें संवर जाए ये स्टैम्प हो जाए मिसरा इतना बड़ा भैया के शाम वो जिसके दिल में विला का शजर नहीं होता मैं माने बड़ा इस मिसरे से वो अपने बाप का होता है पर
साथ साथ चलते हैं, अली को इल्म है तन्हा सफर नहीं होता। जी 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 पिछले खले सरदार हो मिलके खलो जाओ खलो जाओ खलो जाओ। वो जिसके दिल में मिलाद का शजर, एक मिनट मैं नारे का टाइम देना, मैं आप दोनों नहीं, वो जिसके दिल में नारे का टाइम देना, वो जिसके दिल में मिला का शजर नहीं होता वो अपने बाप का होता है। पर मैं रखो मेरा मिसरा पढ़ने तो बाद इन्होंने देखना है, ठीक है? मैं गल पे करना ये पूछो ना करो कि माहौल हो गया चर्चियां एक गवाह बैठे हुए नहीं देखना और लग गए मेरे सामने बैठे। शायद इसको बड़ी गल मैं इसको बाद भी न करा, मैं इतनी कीमती गल पे करता तो मैं अगले 5 मिनट में मत छोड़ता पिया। ऐलान मेरा अगला बंदा है तो तैयारी करे वरना नाज़िम मिमर साहब सामने सन। वो जिसके दिल में मिला का शजर नहीं होता, मैंने बंदा तो सह दे चुप है, तू उठ के वो बात थोड़ी है बात बड़ी है, वो अपने बाप का होता है पर नहीं होता। अली को इल्म है तन्हा सफर नहीं होता। और दुनिया वालों ये बात याद रखना, अली ने खुद को समेटा है एक नुक्ते में, अली ने खुद को समेटा है। तू क्या सुनने आ गया? अली ने खुद को, अली खुद कर रहे हैं, वो अपने बाप का होता है पर नहीं होता। अली ने खुद को समेटा है एक नुक्ते में, वगरना तुमसे अली मुख्तसर नहीं है। कुरान दी कसम कोई टेंशन वाली गल ही नहीं, थोड़ा जिहा जो है मैं नसीहत नहीं टेंशन वाली मैं था की दिए परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, खुल खुल के किसी को डरने की लोड़ ही नहीं, भावे सारे तेरे तो डरन पे तू डर वाले नहीं डरना, ठीक के ना रहे। मैं अक्सर होली ते पिछले जश्न ते याद अभ्यास परेशान करने की गल ही नहीं, मस्त मलंगा नू ये दुनिया एवें पागल कहती है, ना कुछ लेना ना कुछ देना एवें ही घूरती रहती है। सच्ची गल सुनावा सच्ची मुंह ते आई ना रहती है, मुल्ला नालों जुगनी चंगी अली दा नाम ते लैंदी है। बोलो सखीना रवायत पूरी मेरी बैटरी मुक्की पड़ी है गरमा मस्त लगा नू दुनिया एवें पागल कहती है, एवें भी नहीं आती मस्त लगा नू दुनिया एवें पागल कहती है, ना कुछ लेना ना कुछ देना एवें ही घूरती। मेरे नाल तो बना के कर मार लिया, ना कुछ लेना ना कुछ देना एवें ही घूरती रहती है। सच्ची गल मैं हसा में आया, मेरे नियत नहीं बता सा सच्ची गल सुनावा सच्ची मुंह ते आई ना रहंदी है। मुल्ला नालों जुगनी चंगी अली दा नाम ते, अली दा नाम ते लैंदी है, अली दा नाम ते एक जात खलो के ना चंद बंदे बच्चे क्रिकेट खेलते पे, ठीक है चंद बच्चे क्रिकेट खेलते पे, ठीक है उस मलंग टूट गया, मलंग बन गया कि बच्चों मैंने नहीं खिलाओ, बच्चा के चाचा साढ़े को गेंद बल्ला वे ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੇਂਦ ਬੱਲਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦਾ? ਮਲੰਗ ਮੁਤਾਰ ਕਰ ਛੋੜੀ, ਮਲੰਗ ਮੁਤਾਰ ਕਰ, ਮਲੰਗ ਮੁਤਾਰ ਕਰ, ਮਲੰਗ ਜਨਾਬ ਮੁਤਾਰ
بنا لو کیوں ماحول کریٹ کرنے لو ملنگ مطابق وہ بچے آ کے تو کدے نال کھیڈ سے کدے نال مطابق وہ سا کہ میں کدے نال کھیڈ سا بچے آ کے 10 سے بھی تو کھیڈ سکے بچے آ کے 10 ماشاءاللہ کون تو مطابق لوڑ ہی کوئی تو سیدھا ماشاءاللہ ٹرتے پھرتے 302 بندے ہو ملنگ آ کے بھی تو میں مطابق بندے کو بندے کو اور یہ تو سچی کیا بندو نوجوان کیا بندو میں مکے چلا میں بالکل نہیں ہوئی میں میرے بڑے پیار والے سے مولا نے نوش دے رکھا صرف 5 منٹ میں جی کدی بالکل بھی ہمارا سارا حساب ہے میں کدی میں کوئی دوسری گل خدا کہ گواہ بیٹھے میں الگ سرنیاز کی گل کدی نہیں کی تھی لیکن آج میں نے کروں گا انشاءاللہ جو ہے بھئی بچے آ کے تو کیوں نہیں کھیل سے اس آگے میں مطابق نہ کھیل سے بچے آ کے سن بھی دے سا ہم داد بھی دیو نا تم کتنا حسابے بندہ تھوڑے سے داد بھی میں دیو اس آگے بچے آؤ میں تم دسا میں ملنگ علی ملنگ میں کیوں کرکٹ کھیلنا آؤ میں تم دسا منافق کو وٹکا تو دھکے مرنا پیر یاسر من بندہ نسی میرا سردار جڑا چپ ہے بچے آ کے تو کیوں کھیل سے تیرے کو تو مطابق ہے اس آگے پریشانی علی گل نہیں کونی منافق کو وٹکا تو دھکے مرنا تے لعنت دے اوور کرے نا مخالف ہے جی میری مولا علی دا تبرے دے چوکے دے چھکے مرے نا مل کے سخیرہ لکرندہ منافق کو وٹکا تو دھکے مرے نا تے لعنت دے اوور کرے نا مخالف ہے جیڑا بھی مولا علی دا تبرے دے چوکے تے دیکھا لے بھوے ایک تھوڑی نہیں سمجھ ہونے کروانا میں پتہ نہیں ہوتا گل کیوں یہ مجمع جی ہر سن لگ پاؤں مخالف ہے جیڑا بھی دھکے مارے دا مخالف ہے تسی اپنے نال کو سیکورٹی رکھو تھوڑی مخالفت بند کی مخالف ہے جیڑا بھی مولا علی دا تبرے دے چوکے تا بندے کیتے کروا چڑی چاہ پی کے میں نمبر دے لائے آئے میں مجھے ہوں ایک فارمولا ہوتا ہے ایک ٹرک ہوتی ہے ہر بندے کے پاس وہ میں ٹرک یوز کرتا ایک ٹرک مجھے چاہیے کہ جو بندے پیچھے مجھے بھی ساتھ ملاؤں آپ نے دیکھنے کہ 4 مہینے میں بات کیا ہوئی ہے کیسا کام یہ ہوتا ہے کہ بندے کو چپ رہنے دیا ہی نہ جائے بات ایسی کی جائے جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بھائی ابھی سامنے محلہ کو محلہ دینا جو بھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا جو بھی جیڑی میری گل ہے میں جشن بھی تھوڑے جے پڑھا تو سکتے کر کم بندہ پہ اپنی حد تو اے محلہ پڑھے پاسے ٹھیک ہو گئی پیر یا سے چلی ایسا میرے بندے تو اے محلہ چوب رہا تو میں آپ انہوں نے کول آ رہا جو بھی تک رہا خاموش لوگ پھر دیوار کعبہ میں شگاف ایک نئے اینگل سے آ رہا ہے اے پڑھلی جڑی کٹ ہے کبھے علی پچھی رہا میرے نال جو ابھی تک رہا خاموش وہ یوٹیوب پہ نکال کے دیکھیں گے کل رات کیا ہو گیا خدا کی قسم ڈوڈیال کے پاؤں پھٹ گئے مجمع دے وچ شاید میں سمجھا سکتا جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا لب اگر چپ رہے چہروں پہ نصب بولے گا اور اب تو خود کرنے لگی کعبے کی دیوار کلام تو اگر اب بھی نہیں بولا تو کب بولے
मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। अली के दुश्मनों की एक वक्त पहचानने वालों को वो मरते हैं तो उनकी शक्लें पहचानी नहीं जाती। पर एक बार यह जुबान को हम बुलंद करके पूरी ताकत बाणा नहीं, अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती। कभी आपने इसकी वजह पहचानी कि सुल्तानी क्यों नहीं जाती? अली वाले होते ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। खुदा की कसम, मुझे यासिर मक्सिनी वहाँ साहिवाल पंजाब में खालिद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में मुशायरा था। उसने मिसरा पढ़ के जमान कलम तोड़ दिया, जमाने के मुंह बंद कर दिए। यार वो बंदा बद नसीब है जो अपना हाथ होड़ नहीं जा सकता। वो तेरी मेरी लड़ाई वैसी होड़ चुप कर गए। वहाँ पे यंग सर्स मम्मी डैडी लड़के बच्चे बैठे हुए थे, वहाँ पर सारी सोशल मीडिया जवान नस्ल बैठी हुई थी। उसने इंतहा कर दी, मैंने देखी। उसने कहा है मुनकर हैदर तेरे बारे में नहीं है, वल असर जो मोमिन है खसारे में नहीं है। हसनैन के सदके में अदा कर तो मैं ले लूं, वरना तेरी दुनिया मुझे बारे में नहीं। अली वाले मिल के बोलो हैदरी। हसनैन के सदके में, हसनैन के सदके में अदा कर तो मैं ले लूं, वरना तेरी दुनिया मेरे बारे में। मैंने देखो वरना तेरी दुनिया मेरे बारे में, वरना तेरी। और खुदा की कसम है ही ऐसा। मेरा दिल करता है मैं सारी जिंदगी बैठा रहूं और मौलाना बिलाल काज़मी के दो मिसरों में साथ घूमता रहूं पूरी जिंदगी और उस सैयद को दुआ करता रहूं। उसने इंतहा कर दी। कुछ शाह नजफ की बारगाह में मदद सराई कर रहे थे, उसने कलम में जो बात उसने ऐड कर दी। वो कहते हैं सवालियों की सदा तक असीर हो जाए, अली न दे तो जमाना फकीर हो जाए। सवालियों की सदा तक जियो जियो, माशाल्लाह माशाल्लाह। हसनैन के सदके में अता कर तो मैं ले लूं, जियो, वरना तेरी दुनिया मुझे बारे में। अली वाले की तक ही नहीं पहुंची। मोहम्मद पर अल्लाह हुब्बे अली माता शहीदा। लेकिन ये हर एक दिल के सिपारे में माता आला हुब्बे अली एक मिसरा बड़ा कीमती है, मुझे याद आ रहा है, माता शहीदा। लेकिन ये हर एक दिल के सिपारे में। साइंसदान ये कहते हैं ना फिलासफर्स के आग पानी मिट्टी हवा से इंसान बना है। इंसान की तख्लीक में पानी भी शामिल है। कितना पानी शामिल है ये वो जानता है, लेकिन ये बात पक्की है कि कम पानी इसकी तख्लीक में शामिल नहीं है। कुरान की कसम उसने ऐड कर दी, बड़ा कीमती मिसरा है। कहता है जितना गम शबीर में रोता हूं मैं, उतना पानी का तनासुब मेरे गारे में नहीं। यही तो अलमिया है कि मुश्किल बात सुनता कोई नहीं। कहता है जितना गम शबीर में रोता हूं मैं, उतना। खुदा की कसम मैं 2 साल पीछे चला गया। मैं 2 साल 20 सफर थी हैदर भाई, 40-20 सफर करबलाए मोहल्ला, पूरी दुनिया से आजादार जमा थे। अब वो इंडियन पाकिस्तानी बंगाली सारे थे। उन्होंने मुझे हुक्म कर दिया कि तुम मजलिस पढ़ो। अब मैं वहाँ पे मजलिस पढ़ना शुरू हो गया। आप आपके रिश्तेदार में मैं आप स्कॉटलैंड तो आवाज करबला, वो सारे वहाँ पर वो सब जमा थे। कुछ पढ़, मैं खुदा की कसम से तौर पर करबला की इस महफिल में चला गया और 40 के दिन हर तरफ हुसैन हुसैन। बस महसूस ही होता था कि दुनिया में एक हुसैन है, सारी दुनिया हुसैन हुसैन करती 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 करबला आ जाएगा। कभी मशी मेरे साथ कभी मशी का इत्तेफाक हुआ तो इंशाल्लाह आपको लुत्फ जरूर आएगा। ये हकीम का बात है। मैं माजरत के साथ मैं थोड़ा डीप आदमी हूँ। तो अब हम करबला में इकट्ठे होकर इंतहा हो गई। ये मिसरा कहने के बाद मैं खड़ा हो गया और बड़ा खुदा इस मिसरे का लुत्फ करबला में ही आ सकता था। मैंने मिसरा पढ़ा और मैं खड़ा हो गया। वो बोलते रहे पता नहीं कितनी देर, मुझे याद ही नहीं। मैंने कहा था गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है। नहीं समझे? नहीं समझे? माशाल्लाह माशाल्लाह।
میں کرما لو. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے, غم حسین میں جو اشک بار, میں ہن تک تہاڈی مرضی نال پڑھدا رہا. اے محنت والی گل ہے, میں لکھیا ہے, میری گل نہ سمجھ کے, میں بہت بڑی گل تہاڈے سامنے رکھوں گا. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے, کسی بھی ملک سے ہو اس سے, کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. اللہ کی قسم مجھے انفیکشن ہے, میں بڑی تکلیف میں کھڑا ہوں. کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. نہ 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 نہ, المالا جانے, تسی جانو, شیر جانے, دیدار جانے, برود قیامت جانے, اے میں پڑھ کے بیٹھا پیا. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے, توجہ, کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. اور دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ سید نے ایسے نہیں کہا تھا, خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست. خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست, قتل گاہوں میں جو صدیوں سے اذان دیتا ہے. قتل گاہوں میں جو صدیوں سے, آپ پوری لٹریچر اٹھا کے دیکھیں, دنیا کا کون سا وہ لیجنڈ ہے جس نے علی علیہ السلام کو ڈسکس نہیں کیا. جو پوری دنیا ابھی تک دادی دیتا ہے, ابھی آگے سے بھی لوں گا ایک بات, چیلنج جاؤ فیصلہ دے گا. دنیا کا مجھے وہ بڑے سے بڑا سائنٹسٹ دکھا دو, وہ بڑے سے بڑا لیجنڈ دکھا دو جس نے علی علیہ السلام کو ڈسکس نہیں کیا. وہ اسٹیفن ہاکنگ جیسا بندہ جس نے یہ کہا تھا کہ موت کچھ ہے ہی نہیں, خدا ہے ہی نہیں, نقل کفر نباشت, اس کو بھی کہنا پڑ گیا یا یہ دنیا علی کے سامنے بنی تھی یا اس نے ہاتھوں سے بنائی. یا یہ اس کے سامنے, مسٹر مجھے دیکھیے پلیز, مجھ پہ فوکس کریں, یا یہ اس کے سامنے بنی تھی یا اس نے بارہا ایسا ہوا ہے کہ مولانا امیر علیہ السلام پر دنیا میں اللہ ہونے کا شبہ کیا. یہ خدا در خیبر اکھاڑا میرے مولا نے, لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بندہ تو یہ کام نہیں کر سکتا, اب ہمارا ذہن کچھ اور کہتا ہے, یہ خدا ہے. ایک انگلی سے اٹھا کے خیبر کا در پھینک دیا, پتہ نہیں کس کا شعر ہے کمال. وہ کہتا ہے اس نے آرام سے تالاب میں کنکر پھینکا, کہ کہا ایسے علی نے در خیبر پھینکا. یہ بندہ نہیں ہے, یہ تو خدا ہے. وہ خدا کہتے 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 میرے مولا کے خیمے میں, بھائی جان وہ کہتے کہتے علی کے خیمے میں, ہم نے فیصلہ کر لیا کہ تم خدا. علی کو تو یہ بات برداشت نہیں. میرے مولا نے کچھ تو ریئیکٹ کرنا تھا, ٹھیک ہے. اب یہ کام بھی صرف توقع نہج البلاغہ کے خالق سے کی جا سکتا. علامہ نقل فرما کہتے ہیں اگر علی کے علم کا اندازہ لگانا ہے تو نہج البلاغہ سے نہیں لگانا, علی کے علم کا اندازہ لگانا ہے تو اعلان سلونی سے لگانا. سلونی یہ اعلان بتا, جو چاہو پوچھو, جو چاہو مانگو, سوال کرو. سلونی سوال کرو, سوال کرو. سوال کرنے میں پوچھنا بھی آتا ہے, سوال کرنے میں مانگنا بھی آتا ہے. نقل صاحب فرما گئے تھے علی کے علم کا اندازہ اعلان سلونی سے لگا. سید رضی وہ ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ تحریر کی ہے, جنہوں نے نہج البلاغہ میں میرے مولا کے خطبات لکھے ہیں. انہوں نے فرمایا تھا نہج البلاغہ علی کے علم کا نام نہیں, نہج البلاغہ سید رضی کے کشکول کا نام ہے. جوانو اب مولا بڑے رنگ میں جوانو کدھر گم ہو گئے.
پتا تسی جوان ادھر مجھے دیکھنا میں بڑی قیمتی بات یہاں پہ اینڈ پہ میرے ساتھ کوئی بھی نہ بولے میں اکیلا بھی ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں تو بات یہ اور میں نے دیکھو کر مانو میں یہاں پر ایسے بھی چلا جاؤں نا بات ذرا بزرگو ایک منٹ بس ہو گیا اتنے بھی ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں نا میں اتنے بھی ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں نا اس سناٹے دے وچ بھی یہ میں پتا میرے جان تو بعد ایک گل ضرور ہو سی کہ استاد نہیں کی میں ممبر کے گھروں والا بندہ ایک گل نہ ہو سی کہ اس استاد نہیں ملی تو وہی ٹوٹ گئی اور میرے نزدیک داد ملنا معیار بھی کوئی جاؤ میں کیا داد لینا لیول ہی نہیں بچا ہر کوئی لے رہا ہے میں نے نہ لی تو کون سی نعمت ہے مجمع کھڑا کرنا کون سا بڑا کمال ہے یار یہ 2012-15 تک تھا اب ہر بندہ کھڑا کر رہا ہے میرے نزدیک کوئی کمال نہیں ہے مجمع کھڑا کرنا جاؤ کیمروں کی موجودگی میں کہہ میرے نزدیک ممبر پہ کمال ہے قیمتی بات کرنا اگر وہ کر سکتے ہو تو تم کمال کرو ماشاءاللہ ابھی بھی یہاں سے چلا گیا نا با خدا کوئی ذی شعور یہ نہیں کہے گا کہ رجسٹریشن فیل پڑے جو نظریات کے نزدیک لیکن میں یہ بات کرنی چاہتا ہوں بھلے کوئی بولے بھلے کوئی نہ بولے نہج البلاغہ علی کے علم کا نام نہیں نہج البلاغہ سید رضی کے کشکول کا نام جتنا اس میں آ سکا اتنا انہوں نے لے لیا علی جیسے کریکٹرز نہیں آتے تھے بات خدا نہیں آتے وہ آئے انہوں نے کہا تو خدا ہے میں بٹ ڈردا پیا کہ کوئی جوان ایسا نہ ہو نہیں تھکیا میں نہیں بولیا تو خدا ہے علی کے جواب کے انتظار میں تھے علی نے ایسے بیل کے کرایا جیسے علی نے ان کی بات سنی نہیں وہ خدا کہہ رہے تھے علی نے ایک خشک روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اسے پانی میں بھگویا پھر کوشش کی توڑنے کی وہ ٹوٹا نہیں فرمایا سلمان یہ پانی یہ خشک روٹی کا ٹکڑا مجھ سے ٹوٹتا نہیں ہے کوشش کر مجھے یہ ٹکڑا تو توڑ کوشش کر مجھے یہ خشک روٹی کا ٹکڑا مجھے یہ ٹکڑا قرآن دی قسم ہے او بھائی میں ہن بڑے سر تے ویسا جس مسکراہٹ بھی نہ دتی میں ایک گل چاہنا کہ تسی خریدار بنو اے شعر تسی بھول ویسو ایک گل تو یاد سلمان یہ ذرا یار یہ روٹی نہیں ٹوٹ رہی پتہ نہیں کیا وجہ ہے میں کوشش تو کر رہا ہوں ٹوٹ ہی نہیں رہی ہے مجھ سے کہہ کون رہا ہے جس نے تیرے خیبر اکھاڑا وہ کہہ رہے ہیں یہ خدا ہے علی فرماتے ہیں روٹی نہیں ٹوٹ رہی سلمان کی روٹی کا ٹکڑا تو توڑ دے وہ حیران ہو گئے کہتے ہیں ابھی باہر تو خیبر کا در اکھاڑا ہے اس سے تو خشک روٹی نہیں ٹوٹتی نہیں ہمیں غلط فہمی ہو گئی ہے ہمیں غلط فہمی ہو گئی یہ خدا نہیں یہ بندہ ہے یہ خالق نہیں یہ مخلوق ہے یہ خلق ہے یہ خالق نہیں ہو سکتا یہ خدا نہیں ہو سکتا یہ اللہ نہیں ہے یہ خدا ہے اس سے تو روٹی بھی نہیں ٹوٹتی یہ خدا ہے ہو سکتا ہے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا گئی ہو سکتا ہے اس نے خیبر کا در نہ اڑایا ہو نہ اکھاڑا ہو اس نے ہو سکتا ہے خیبر کے در کو نہ اٹھا کے پھینکا ہو اس سے تو روٹی بھی نہیں ٹوٹ رہی ہم سامنے دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا گئی ہو یہ خدا نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے بھائی شام وہ نہ کرتے ہوئے انکار کرتے ہوئے خیمے سے باہر گئے سجدے میں سر رکھا خطیب ممبر سلومی نے علی نے وہ کہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین میرے مالک گواہ رہنا میں نے خود کو گھٹا کے تجھے منوایا ہے علی نے فرمایا میں نے خود کو گھٹایا ہے علی میں نے خود کو گھٹا کے جیو دنیا میں کوشش تو بہت کی لیکن دنیا میں کوشش تو بہت کی لیکن مگر کودے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا اور پھر یہ دنیا کیا مانے گی میرے مولا علی کو ارے دنیا کی سمجھ میں تو کلندر دنیا با خدا علی ایک سمندر کا نام با خدا علی ایک سمندر
बखुदा ये दुनिया का कासा खैरात ही छोटा है, दुनिया का तो इतना वसी कासा खैरात है ही जितना बड़ा मेरे मौला का करम है, जितना बड़ा मेरे मौला का कर्ज, जितना बड़ा मेरे मौला का। खतीब क्या करे, कौन सी बात करे, कौन सी बात ना करे। दुनिया में ऐसा मौका बना ही नहीं कि सवाल करने वाले ने सवाल किया और अली ने उसे खाली वापस लौटाया। खुदा इधर देखिए, इधर 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 मैं 1 घंटा बात भी कर सकता हूं, मैं 1 घंटा शेर भी कर सकता हूं, वो कोई कमी नहीं। दुनिया में ऐसा मौका बना ही नहीं कि उसने सवाल किया। दुनिया समझती है कि जो ज्यादा मालो जर देगा वो बड़ा सखी है। मौला कायनात के दरवाजे पे खैरात जर भी मिलती है, खैरात इल्म भी मिलती है। अली आपके और मेरे दुश्मन हो सकते हैं एक जैसे हों, लेकिन हमारे और अली के दुश्मनों में बड़ा फर्क है। देखो जो अदल न करे वो तो अल्लाह ही नहीं, वो आदिल है, उसने अदल करना है। अली जैसे दुश्मन दुनिया में किसी को मिले ही नहीं, बस खुदा नहीं मिला। अली के दुश्मन भी ऐसे ऐसे लोग अली से सवाल करने आते थे। अली फरमा रहे हैं सलूनी सलूनी, पूछो पूछो, इससे पहले सवाल करो, सवाल करो, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। ये नहीं कि मैं तुम्हें फरमाया मैं हूंगा तुम मुझे खो दो। एक बंदा चबल दे काम देखो भाई, वो मौला कायनात बाबुल इल्म से कह रहे या अली मुझे बताइए मेरी दाढ़ी के बाल कितने। अली फरमा रहे हैं मैं जमीन के रस्तों से बेहतर आसमान के रास्ते जानता हूं। वो कह रहे हैं मुझे बताएं मेरी दाढ़ी के बाल, मेरी दाढ़ी के बाल। अब सोचेंगे मेरे मौला ने क्या जवाब दिया। सरकार ने फरमाया अगर मैं तुझे असल अदद बता भी दूं और तूने गिनना शुरू कर दिए, एक बार भी तुझसे कम या ज्यादा तेरी गलती से हो गया, तूने कहना अली का इल्म ठीक नहीं था। मेरा दिल है कि मैं जुमला आखा से आखिरी बंदे तक मैं दुआ दूंगा, नहीं तो चुप भी लगे। मैं 2 साल घर नहीं बैठा, मैं भूखा मर गया। रोटी वो है जो नजफ के बादशाह में लिख दी है, वो खत्म होगी तो उसके बाद मौत। सरकार फरमाते हैं जहां से रिस्क आता है वहीं से मौत आती है, जब रिस्क आना बंद हो जाए फिर पीछे से मौत आती है। कोई वो रोटी की कोई कमी नहीं है। नजफ का बादशाह कर्म करता मैं यहाँ से भी चला गया तो कोई रंग नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर बंदा बात साथ लेके जाए मेरी दाढ़ी के बाल कितने हैं। सरकार ने अब जवाब सुने, सरकार ने फरमाया मैंने असल बता भी दिए, तूने गिनना भी शुरू कर दिए, एक भी कम या ज्यादा हो गया तूने कहना अली के इल्म में कमी हो गई थी, अली का अंदाजा ठीक नहीं था, अली का इल्म ठीक नहीं था। अली ने फरमाया मैं तुझे ये तो नहीं बताता कि तेरी दाढ़ी के बाल कितने, हाँ तुझे ये जरूर बताता हूँ, ये बात याद रखी तेरे हर बाल पे शैतान बैठा हुआ है। ये देखिए बुजुर्ग दुआ दे। अब बुजुर्ग फरमाए ये बात याद रखी तेरे हर बाल पे शैतान बैठा है, तेरे हर बाल पे शैतान सवार है, तेरे हर बाल पे बढ़ते गए, कर्म करते गए, जहां जहां जो जो मिलता गया वो उसे देते। साइंसदान कहते हैं उदारा नाराज नहीं होना जी, प्लीज प्लीज प्लीज। आज वो राज खोल दो जरा सरकार ने आख्या मैं तेनू दस देना वाल बहुत सारे पर बिच हलाल का कोई नहीं। बंदे तैयारी करके आना चाहिए। संगीत देर बाद कभी अलार्म खड़कता रहेगा। तुसी रोजे में कितने होंगे हो सहरी अफतारी देते कोशिश की कर पर साढ़े इलाके साहब उसने मस्जिद में स्पीकर ठीक नहीं चलो बहुत
سائنسدانوں نے ذرے کا جگر چیر کے اس میں سے ایٹم نکال دیا. یہ جو سائنسدان ہے نا, 25 دسمبر تھی ملیر جعفر طیار ریحان اعظمی صاحب کی برسی کی مجلس. اب اس میں علامہ شہنشاہ حسین ندوی صاحب کو میرے بات پڑھنا تھا, ان کے بعد جناب ندیم سرور صاحب کو پڑھنا تھا. ایک بہت بڑا اجتماع تھا. اس میں ایک مصرع میں نے پڑھا جو کم از کم پورا سیزن ہی وہاں چلتا رہا, تقریباً ہر گروپ میں شیئر ہوتا رہا. مجھے یہاں اسلام آباد تک سے پتہ نہیں کہاں سے میسج آتے رہے. وہ مصرع تھا, علی جو کھاتے تھے زہرا کے ہاتھ کی روٹی, کبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں تھی. اور یہ روٹی کوئی عام روٹی نہیں. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے مولا کا ہاتھ کیا ہے, لیکن یہ روٹی کوئی عام روٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. میری بیوی سورہ ظاہر کی تفسیر پڑھ کے دیکھو. میری بیوی سیدہ نے منت کے روزے رکھے, وہ منت پوری ہوئی. وقت افطار وہ لقمہ توڑنے لگے, توڑنے سے پہلے دروازے پہ دستور بھائی کون ہو؟ میں یتیم ہوں. دوسرے دن اسیر ہوں. تیسرے دن مسکین ہوں. مسکین ہوں, یتیم ہوں, اسیر. اب 5 دن بعد میں روٹیاں اٹھا کے دے دی. ایک دن 5 روٹیاں, پھر وہ دوسرے دن آ گیا, پھر دوسرے دن 5 روٹیاں. شاہ ولی اللہ محدث سے 13ویں آسمان سے بڑا نام ہے اہل سنت بھائیوں کے مذہب میں. میں علی عباس عشقری کہہ رہا ہوں, انہوں نے اپنی تفسیر عزیزی میں لکھا کہ وہ پہلے دن جو آئے تھے, جو دوسرے دن آئے تھے, جو تیسرے دن وقت افطار روٹیاں مانگنے کے لیے آئے تھے, وہ مدینے کے مسکین یتیم اسیر نہیں تھے, بلکہ جنت کے فرشتے تھے جو مان کے کہتے تھے زہرا سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی. چلے سمجھ میں, اور جوانوں سر سے بیت لگنے میں گالوں کی مرلے داخل ہو گئی ہے. بارے رہا, پہلے دن تو سمجھ آ گیا کہ وہ فرشتے تھے, ہمیں پتہ چل گیا اس دروازے کی شان کیا ہے. یہ دوسرے دن پھر فرشتہ کیوں آ گیا؟ اللہ نے فرمایا دوسرے دن آنے والے کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرے مالک شیعہ سنی علماء متفق ہے کہ دوسرے دن جو آیا اس کا نام ہے میکائیل. اللہ نے فرمایا اس کا کام کیا ہے؟ میں نے کہا میرے مالک یہ جو میکائیل دوسرے دن آیا نا, پھر یہ کیوں آ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں وجہ بتاتا ہوں. یہ جو دوسرے دن آیا اس کا نام ہے میکائیل. اللہ نے فرمایا اس کا کام کیا ہے؟ میں نے کہا میرے مالک تاریخ کہتی ہے کام اس کا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں تیرے رزق کا پیمانہ ہے. یہ تیرے 18,000 عالمین میں رزق تقسیم کرتا ہے. میرے مالک کی علی سے دوسرے دن کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں بھی تجھے اپنی کبریائی کی تنہائی سے یہی سمجھا رہا ہوں. جو کہتے ہیں علی سے رزق نہ مانگو, انہیں کہتا ہوں تم مدینے میں جا کے منظر تو دیکھ, جو کائنات کو بانٹتا ہے وہ پہلے علی سے مانگتا ہے. جو دنیا کو بانٹ رہا ہے وہ دیکھیں, میں نے بات مولا کے ہاتھ پہ کرنی تھی, بی پی کی روٹی سے بات ادھر چلی گئی. جو کائنات کو بانٹتا ہے وہ پہلے علی سے مانگتا ہے. اچھا بارے اللہ یہ بھی ہو گیا, پھر اب تیسرے دن فرشتہ کیوں آ گیا؟ اب تیسرے دن پھر فرشتہ کیوں آ گیا؟ چلے اسے بھی روٹیاں چلی گئی. بارے الہ روٹیاں گئی ہیں 15, آیتیں آئی ہیں 30. خدا کی قسم میرے سامنے علماء بیٹھے ہوتے, میں پھر یہ بات کرتا, پھر مجھے لطف آتا. جو کریٹر ہوتا ہے نا پڑھنے والا, وہ کچھ چیزیں مجمع کے لیے رکھتا ہے, کچھ چیزیں پڑھنے والوں کے لیے رکھتا ہے. میں اوکھی بات میرے سامنے رکھتا ہوں. 12 الہ روٹیاں گئی ہیں 15, آیتیں آئی ہیں 30. 13 قرآن میں وعدہ ہے میں 10 دنیا 70 آخرت دیتا ہوں. اگر تمہیں 10 دنیا ہی دینی ہے تو 15 آیت اور روٹیوں کے بدلے 150 آیتیں دے. یہ تو 10 گنا بنتا ہے نا کہ 150 آیتیں آئیں. تو نے 30 روٹیاں کیوں پھینکی؟ یہ تو تھوڑی ہے. اللہ نے فرمایا پہلے تو میری آیت کا وزن کر. روٹیاں 15 ہیں, آیتیں 30 ہیں, 150 آیتیں اس لیے نہیں آئی کہ تو پہلے میری آیت کا وزن کر. کہ اس کا وزن کتنا ہے؟ بارے الہ میں حقیر وہ پیمانہ کہاں سے لاؤں جس میں تیری آیت کو تولوں؟ میں کہاں سے زمانہ توجہ, میں کہاں سے وہ پیمانہ لاؤں جس میں تیری آیت کو تولوں؟ آواز توحید ہے, مجھے پتا ہے تجھ سے نہیں تلتی.
ہمارے لال کیا کروں؟ فرمایا ایک کام کر، ان ڈھول سجدہ کے سارے موالیوں کو ساتھ لے، بھاگا بھاگا مصر کے بازار میں جا، وہاں حسن بک رہا۔ کہ میں کبھی دیکھا بات ہاتھ جمع ضروری نہیں، وہاں حسن بک رہا۔ میں چلا گیا مصر کے بازار میں، اب وہاں حالت کیا تھی؟ بکنے والے کا نام ہے یوسف، خریدنے والے کا نام ہے عزیز مصر۔ طاقت اپنی دولت پہ اتنا کوئی مان تھا عزیز مصر کو، توڑ کے خریدنا چاہتا تھا اس کے یوسف۔ بازار مصر میں دیکھا ہے ہم نے دولت کو، ستم ظریف پیمبر خرید لیتی ہے۔ تول کے خریدنا چاہ رہا تھا اس نے یوسف۔ بنایا گیا ترازو، ایک پلڑے میں مصر کے سارے خزانے رکھے، دوسرے پلڑے میں حسن یوسف۔ مصر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مصر والوں کو یہ نہیں پتا تھا جسے ہم غلام سمجھ کے خرید رہے ہیں یہ اصل میں نبی ہے۔ وہ تو خوبصورتی دیکھ کے خرید رہے تھے نا۔ اب حالت کیا ہے؟ رکھے گئے مصر کے سارے خزانے، علی حیدر بھائی جان اٹھایا جو ترازو، منظر ہی بدل گیا۔ خزانوں کا پلڑا ہوا میں، حسن یوسف کا پلڑا بھاری۔ چہرہ اتر گیا عزیز مصر کا، چہرہ اتر گیا عزیز مصر کا۔ پھر اس وقت کی بادشاہت کے اترے ہوئے چہرے پر اس وقت کی حجت کو ترس آ گیا۔ دور بھی ہندو نام میں قرآن شروع کر سکتا ہوں، پوری آپ میں شیخ تھوڑی ہے کہ میں کھیل پہ کھیل چڑھائی کرتا ہوں، میں کتابت کرتا پہ تو تھی ٹینشن نہ لو میرے بعد ان موقع جھل جھل کے گڈی کھلار کی پیدل ٹور کو چہرہ اتر گیا عزیز مصر کا۔ کتابت میں منگا کے بادشاہ، اس وقت کی بادشاہت کے اترے ہوئے چہرے پر اس وقت کی حجت کو ترس آ گیا۔ بلایا ادھر آ ادھر، کیوں اتر گیا تیرا چہرہ؟ عزیز مصر کا سرکار دیکھ تو رہے ہیں، خریدنا چاہتا ہوں آپ کو، میں تول ہی نہیں پا رہا، کیا کروں؟ فرمایا کیا یاد کرے گا کسی کریم سے تیرا پلہ پڑا تھا، یہ خزانے اتار مجھے کاغذ قلم لا دے۔ وہ کاغذ قلم لایا، تاریخ کہتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کاغذ قلم پکڑا، وہ تھوڑا سا کاغذ پھاڑا، کاغذ قلم پکڑا وہ تھوڑا سا پھاڑا، اس کی پرچی بنائی، پرچی بنا کر قلم سے ہاتھ کی اوٹ میں چند کلمات لکھے، کلمات لکھ کے اسے فولڈ کیا، اسے فولڈ کرنے کے بعد دوسرے پلڑے میں وہ پرچی رکھی، پرچی رکھ کے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اتار خزانے، رکھ پرچی پلڑے میں، اٹھا دے ترازو۔ اب حالت کیا ہے؟ خزانے اتارے گئے، پرچی رکھی گئی، اٹھایا ترازو، منظر ہی بدل گیا۔ حسن یوسف ہوا میں، پرچی والا پلڑا بھاری، حسن یوسف ہوا میں، پرچی والا پلڑا بھاری۔ وہ جوان نہیں آیا جس نے اپنی بات راجہ صاحب ضائع کر دی، حسن یوسف ہوا میں چلا گیا، پرچی والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ حسن یوسف ہوا میں چلا گیا، پرچی والا پلڑا بھاری ہو گیا، ہلکا پکا رہ گیا عزیز مصر۔ پورا بازار مصر پریشان تھا، بھاگا عزیز مصر، دوڑتا دوڑتا قریب آیا، اس نے آگے وہ پرچی کھولی، کہتا ہے دیکھوں آخر اس پرچی میں لکھا کیا ہے جو میرے خزانوں سے زیادہ وزنی ہے۔ اس نے پرچی اٹھائی، کھولی، بیچ میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا سن دی یار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ہلکا پکا ہو گیا، اس نے کہا بس بسم اللہ میں تل گیا۔ یوسف نے کہا رہا نا وہی کافر کا کافر، اور میں بسم اللہ میں نہیں تلا، پے کے نقطے میں تل گیا۔ فرمایا میں قربان ہوا، بسم اللہ آخری دو میں۔ اب مجھ سے سنو کہ علی کیا، اب یہ سارس کا ذہن میں رکھو، اب سمجھنا کہ علی کو بسم اللہ میں نہیں بے کے نقطے میں توڑا۔ اللہ کی آواز ہے، پتہ چلا میری آیت کا وزن کتنا ہے؟ جس کے ایک نقطے میں یوسف کا حسن کھلے، ویسی دو آیتیں ہوں تو بطول کے ہاتھ کی ایک روٹی بنتی ہے۔ اب اس روٹی کی شان سمجھ آ گئی، اب جملے کا مزہ آئے گا۔ علی جو کھاتے تھے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، تبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں تھی،
آخری 2 منٹ پہچانو کہ وہ ہاتھ کیا ہے جو سیدہ کے ہاتھ کی روٹی کھاتا ہے. کائنات کو رزق تقسیم کرنے کے بعد علی گھر میں آ کے مانگتے تھے فاطمہ میری روٹی کہاں ہے. جیسے بانٹنے کی عادت ہو نا اس کے لیے مانگنا بڑا مشکل ہوتا ہے. خدا کی قسم میں بڑی گل کر دیا. اب وہ ہاتھ کیا ہے یہ سنو نا. سائنسدانوں نے ذرے کا جگر چیرا اس میں سے ایٹم نکال دیا اور بڑے بڑے انکشافات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ جو سورج ہے نا یہ سورج یہ ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. سورج کے ایک ایک غار میں ہماری زمین جیسی 10-10 ہزار زمینیں سما سکتے ہیں. ٹھیک ہے وہی ساتھ ایتی وڈی گل ہے. میرے کو پہلے کسی اتنی ہوئے قرآن کی قسم میں ڈک لے گیا میں امیر المومنین کی شان اتنی بڑی گل کر کے جا رہا آخر کی گل اسی وجہ سے رکھی. یہ سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. وہاں بڑے بڑے انکشافات کرتے ہوئے سائنسدانوں نے یہ بھی بتایا کہ 1 اسکوائر یارڈ میں سورج کی دھوپ کا 1 منٹ کا وزن جو ایک بندے کے اوپر پڑتا ہے وہ 1000 ٹن ہے. ایک بندے پہ سورج کی دھوپ کا 1 منٹ کا وزن 1000 ٹن. سوال یہ ہے جب ایک بندے پہ 1 منٹ میں 1000 ٹن وزن پڑ رہا ہے تو اسے محسوس کیوں نہیں ہوتا. سوال ہے یہ سائنس کہتی ہے جب وزن چاروں طرف سے برابر ہونا پھر وزن محسوس نہیں ہوتا. اس کی زندہ مثال یہ ہے ڈول کنویں میں پھینکو جب تک ڈول پانی میں رہے گا وزن محسوس نہیں ہوگا. جیسے ہی وہ پانی سے باہر آئے گا بوجھ محسوس ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیا وہ اگلی بات سمجھو. لیکن کبھی آنکھ بھر کے سورج کو دیکھیں تو آنکھوں میں بوجھ کیوں محسوس ہوتا ہے. اور یہ اب سائنس کا نہیں یہ شریعت کا کلیہ ہے. شریعت کہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ نور کا بوجھ صرف نور محسوس کرتا ہے. آخری 2 منٹ میں بہنا تیاری کرو ٹھنڈی جناب. نور کا بوجھ صرف نور. سوال اب یہ ہے ایک بندے پہ 1 منٹ میں 1000 ٹن وزن پڑتا ہے. اگر ایک بندے پہ 1000 ٹن ہے تو یہ جو کتنے بیٹھے ہیں ان پہ کتنا وزن ہے. اس پورے گجر خان میں اس پورے چکوال میں اس پورے پہاڑ میں کتنا وزن ہوگا. اس پورے پاکستان میں کتنا وزن ہوگا. اس پورے ایشیا میں افریقہ میں یورپ میں سر جی کتنا وزن ہوگا. بات خدا مانچسٹر انگلینڈ میں یونیورسٹی ہے اس میں میں گیا ہوں. اس میں اس سائنسدان نے کہا تھا کہ پوری دنیا کا پانی بن جائے سیاہی. دنیا کے سارے کھمبے اور درخت بن جائیں قلم. دنیا کی ساری الیکٹرانک چیزیں تمام کمپیوٹر کیلکولیٹر بن جائیں حساب کرنے والے. دنیا کا ہر بندہ زمین پہ بیٹھ کے ڈیبٹ لکھ جائے بیٹھ جائے نتیجہ نکالنے کے لیے تو ہر بندہ بھی مل کر ساری مشینری ملا کے سارے درختوں کی قلم بنا کے سارے پانی کی سیاہی بنا کر یہ پوری کائنات مل کے بھی سورج کی دھوپ کا 1 منٹ کا وزن نہیں بتا سکتے. سید حسن بندہ سے اور اگر ہدایت سونے کے بھاؤ بھی ملتی تو میں لا کر علی کے دشمن کے سامنے رکھ دیتا. ہدایت اللہ دیتا ہے میں کیا کروں ورنہ فیصلہ تو ہو گیا. مجھے بتائیں پوری دنیا کے سائنسدان جس سورج کی دھوپ کا 1 منٹ کا وزن نہیں بتا سکتے ان مولویوں سے پوچھ کیا ہوگا وہ علی جس نے اسی ڈوبتے ہوئے سورج کو انگلی کے اشارے سے بلایا. مل کے بولو علی